بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قریش کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، عادی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہیں جاڑے اور گرمی میں سفر کرنے کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جو ان کو بھوک کے وقت، بھوک کے بعد جس نے ان کو رزق نصیب کیا، کھانا نصیب کیا، اور امن و خوف کے بعد امن و امان نصیب کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور اس میں قبیلہ قریش کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کو حکم دیا گیا ہے عبادت کا۔ کیا خاص بات تھی قبیلہ قریش میں جو انہی کو متوجہ کیا گیا؟ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، لیکن قبیلہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تھا، بہت حمایت نہیں کی تھی اور بہت زیادہ مدد نہیں کی، تائید اور مدد نہیں کی تھی۔ ایک نظر ڈالیں مکہ کی زندگی پر، جہاں قبائلی نظام تھا، پورے عرب میں ہی قبائلی نظام تھا، وہاں کسی کا راج اور کسی کا دباؤ نہیں تھا، ہر قبیلہ خود مختار اور آزاد ہوتا تھا، اور ان قبیلوں میں قبیلہ قریش کو خاص اہمیت حاصل تھی، خاص عزت حاصل تھی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک اگرچہ عرب میں شرک اور بت پرستی بھی داخل ہو چکی تھی، بہت سارے اونچ نیچ اور صبح شام بھی دیکھے تھے، لیکن یہ چیز ان کے ہم مسلم تھی، خانہ کعبہ کی عظمت۔ دور دور سے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، اگرچہ حج اور عمرہ کا طریقہ وہ نہیں رہا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، لیکن پھر بھی وہ عبادت قائم تھی اور اس کا احترام دلوں میں موجود تھا۔ قبیلہ قریش کے لوگ یہ مہمان حاجیوں کی اور عمرہ کرنے والوں کی ضیافت کے ذمہ دار تھے، یہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور رکھوالی کے ذمہ دار تھے، اس وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل تھا۔ یہ ان کی اہمیت تھی۔ اس کے بعد مزید یہ ہوا کہ جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دیا، اس واقعے نے اور چرچا کر دیا ان کا، اور ان کی اور زیادہ عزت اور اہمیت بڑھ گئی۔ مکہ کی سرزمین چٹیل، پہاڑی اور سخت تھی، وہاں زرخیزی کی یا زمین سے نکلنے والی کسی کان کی کوئی وہ نہ تھی۔ ان لوگوں کا معاش کا دار و مدار تجارت پر تھا، ان لوگوں کا ذریعہ آمدنی تجارت، اور تجارت بھی کہاں؟ ایک ملک شام شمال کی طرف اور ایک ملک یمن جنوب کی طرف۔ کافی فاصلہ ہے عرب سے شام اور عرب سے یمن کا، اور یہ فاصلہ اور بڑھ جاتا ہے جبکہ سفر اونٹ اور گھوڑوں پر سفر کرنا ہو۔ یہ ٹھنڈک کے موسم میں یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے، اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف جاتے تھے کیونکہ وہ سرد علاقہ ہے، اور سال کے یہ دو سفر ان کے لیے ان کے ذریعہ معاش اور روزگار کے لیے بہت کافی ہوتے تھے، یہاں سے وہ بہت کامیاب تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ ان راستوں کا ان کو
عادی ہو جانا ان کا، اور یہ مشکل اور مشقت بھرا سفر بہت شوق سے کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی جو وہ ان سفروں کے عادی ہو گئے تھے، اور ان کو اس میں کوئی مذائقہ نہیں بلکہ ان کو دلچسپی سے وہ یہ سفر کیا کرتے تھے۔ یہ چیز ان کا اس سفروں کا عادی ہو جانا، اور اس طرح سے ان کا سال میں 2 تجارتی سفر کرنا اور تجارت کے مال کے ساتھ حفاظت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ واپس آ جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان کے اوپر۔ اس وقت کے مکہ کے جو حالات تھے، مکہ کے نہیں بلکہ پورے عرب کے، قتل، غارت گری، رہزنی، لوٹ مار، قافلے، تجارتی قافلے پورے کے پورے لٹ جایا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو چونکہ عرب میں ایک شہرت اور ایک عزت حاصل تھی، تو یہ بہت ہی امن و امان کے ساتھ یہ سفر کر لیا کرتے تھے، اور کعبے کو یا خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ کو امن و امان کا گہوارہ مانا جاتا تھا۔ یعنی وہاں پر تو پرانی سے پرانی دشمنیاں بھی لوگ دیکھ کر تلوار اندر ہی رکھتے تھے۔ وہاں کوئی کسی سے نہ انتقام لیتا تھا، نہ کوئی بدلہ لیا جاتا تھا، اور نہ کوئی ظلم ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنایا تھا، اور وہاں رزق کی فراوانی فرمائی تھی۔ یہ ساری نعمتیں تھیں عرب والوں پر، مکہ والوں پر، اور خاص طور سے قبیلہ قریش پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کا انعام و اکرام تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قبیلہ قریش میں ہوئی، تو ان کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ رب جس نے ان کو یہ عزت عطا کی تھی، یہ امن و امان عطا کیا تھا، یہ روزی عطا کی تھی، اس رب کی طرف سے ایک رسول آیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کا استقبال کرتے، خوش آمدید کرتے، اور اس کو مان لیتے، قبول کر لیتے، اس کو اعتراف کر لیتے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، ان کو ایسا لگا کہ کہیں اس دین کی اتباع کرنے میں اور اپنے پرانے آبائی دین کو چھوڑ دینے میں یہ جو ہماری عزت بنی ہوئی ہے، یہ جو ہمارا مقام بنا ہوا ہے، کہیں یہ نہ چلا جائے۔ بھول گئے تھے کہ یہ عزت اور یہ مقام دینے والا کون ہے؟ وہ وہی ہستی ہے جس نے آج یہ رسول بھیجا ہے، اسی نے تو یہ عزت اور یہ مقام بھی دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قریش کے لوگوں کو اپنی ان نعمتوں کا ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ان سے کہہ رہا ہے کہ ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اس خانہ کعبہ کی وجہ سے تمہیں جو عزت ملی ہے، جو مقام ملا ہے، تو خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو، یہ ہونا چاہیے تھا۔ دراصل نعمتوں کا عادی ہو جانا یہ خود کبھی کبھی نعمتوں کی ناشکری ہو جاتی ہے۔ آدمی نعمتوں کا اس قدر عادی ہو جائے کہ وہ سمجھے ہی نہ کہ یہ نعمت ہے۔ بہت ساری ایسی نعمتیں جس میں آنکھ کھولی، جس میں ہوش سنبھالا، اور وہ اس کے ہم عادی ہو گئے، ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ نعمت بھی، یہ بھی کوئی نعمت ہے جس کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اور یہ احساس جب ہوا جب اس نعمت سے محرومی ہوئی، چاہے وہ آکسیجن ہو جو ہم بغیر کسی حساب کے سانس لیتے ہیں، یا وہ دیکھنے کی صلاحیت ہو، یا سننے کی، یا اور کسی کام کی، یہ ساری چیزیں یوں ہی استعمال ہوتی رہیں، ساری صلاحیتیں کام میں آتی رہیں، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ یہ بھی وہ نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا ہونا چاہیے، جو چھن بھی سکتی ہیں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو امن و امان کی نعمت اور خوشحالی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اپنی ایک دن کی روزی میسر ہو، صحت مند ہو، اپنے گھر والوں میں امن و امان کے ساتھ ہو، مطمئن ہو، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے قدموں میں آ گئی ہیں۔
اس کے لیے سمیٹ دی گئی، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے لیے سمیٹ دی گئی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دن کی نہیں، سال بھر کے بھی کھانے کا انتظام ہو تو بھی انسان اس نعمت کو محسوس نہیں کرتا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں دنیا کی نعمتیں مجھے میسر ہیں اور اس پر مجھے شکر گزاری واجب ہے. اور نعمت سے کی ناشکری نعمت سے محرومی کا سبب ہوتی ہے. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک. اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں تو اس سے ہمیں محروم کر دے. اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں کہ جس عافیت اور امن و امان میں تو نے رکھا ہے وہ بدل نہ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا شکر گزار بنائے، اس کا اعتراف کرنے والا بنائے. دل سے اعتراف ہو، زبان سے اس کا اقرار ہو، ذکر ہو، یہ کہنے کے بجائے کہ یہ نہیں ملا اور یہ نہیں ملا، یہ بدحالی ہے، یہ پریشانی ہے. اسی زبان سے ان نعمتوں کا ذکر کیا جائے جس میں ہم ہیں. کھانے کو بھی ہے، پہننے کو بھی ہے، امن و امان بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، فرصت بھی ہے، صحت بھی ہے. جو نعمتیں ہیں ان کا اقرار ہو اس زبان سے اور اس کا شکر ادا ہو. لیکن شکر صرف زبان سے نہ ہو، دل سے اعتراف، زبان سے اقرار اور اپنے پورے جسم سے، اپنے عمل سے اس کا شکر ادا ہو جائے. جو نعمتیں ملی ہیں جس نے دی ہیں اس کی مرضی کے لیے خرچ ہو جائیں گے، اس کی نافرمانی میں نہ خرچ ہو. یعنی ان نعمتوں سے کوئی ایسا کام نہ لیا جائے جو منعم، نعمت دینے والے کی نافرمانی کا سبب ہوتی ہے، بلکہ اس نعمت سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہی جائے. اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں اور جو بھی نعمتیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم اس امتحان کو بحسن خوبی انجام دے سکیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نعمتوں کا اعتراف کرنے والا، اس کا اقرار کرنے والا، اس کا شکر گزار بنا دے اور ہم نعمتوں کی طرف سے غافل یا ناشکر نہ ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.